حضرت جبرائیل نے نیچے کھڑے ہوئے آواز لگائی، فرمایا او مریم اللہ تحزنی، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ فرمایا اپنی نظروں کو نیچے کر کے دیکھ، اللہ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ۔ جس جگہ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اس کھجور کا سوکھا تھا نا، قریب سے ایک سوکھی نہر، کہیں پانی پہلے تھا اس وقت خشک، حضرت مریم بیٹھی ہوئی ہیں، پریشانی میں ہیں، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا گھبرا نہ، نیچے دیکھ، اللہ نے تو بند نہر کو بھی جاری کر دیا، اور تیرے لیے اس نے بند نہر کا پانی جاری کر دیا۔ قد جعل ربکی تحتکی سریہ، اپنی نظروں کو نیچے کر کے دیکھ، تیرے قریب سے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا، تیرے لیے پانی کو جاری فرما دیا۔ پھر فرمایا وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ فرمایا او مریم، جس رب نے تجھے بغیر نکاح کے بیٹا عطا کرنا ہے، جس نے تیرے اندر بیٹے کو رکھ دیا، اسی رب نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ فرمانے لگے جس کھجور سے تو نے ٹیک لگائی ہوئی، جس کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ تو بیٹھی ہوئی، فرمانے لگی اسے ذرا ہاتھ لگانا، اسے ذرا حرکت تو دینا۔ فرمانے لگی حرکت دینے سے کیا ہوگا، ہلانے سے کیا ہوگا؟ فرمانے لگے ہلا کے تو دے، جس رب نے بند نہر کو جاری کر دیا، کھجور کے سوکھے تنے سے تازہ کھجوریں کھلائے گا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو ہلا تو صحیح، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پہ تازہ کھجوروں کی برسات ہوگی، تجھ پہ تازہ کھجوریں برسیں گی۔ یہ تسلی دی جا رہی ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، جو رب تازہ کھجوریں کھلانے پر قادر ہے، بند نہر کو جاری کرنے پر قادر ہے، وہ رب تیری حفاظت بھی کرے گا، تیرے بچے کی حفاظت بھی کرے گا، تیری عزت و ناموس کی حفاظت بھی کرے گا۔ پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ فرمایا او مریم ٹھنڈا پانی پی، تازہ کھجوریں کھا، دیکھ اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ تین باتیں فرمائی، فَكُلِي کھا، وَاشْرَبِي پی، وَقَرِّي عَيْنًا اپنا بیٹا دیکھ، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تیرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تیرے غم ختم ہو جائیں گے، ذرا دیکھ۔ یا اللہ پانی بھی پی لیا، کھجوریں بھی کھا لی، بیٹا بھی دیکھ لیا، دل کو تسلی تو ہو گئی، اب کیا جنگل میں گزارا کروں گی، کیا ساری زندگی یہیں پر رہوں گی؟ فرمایا نانا اپنے گھر کی طرف چلی جا، اپنے شہر کی طرف چلی جا، اپنی آبادی کی طرف چلی جا۔ فرمایا ایک کام تو نے یہ کرنا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تجھے نظر آئے، کسی کا بھی مقابلہ ہو، تو نے صرف اشارے سے یہ کہنا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو نے اشارے سے بس اتنا کہنا ہے آج میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، آج میں کلام نہیں کروں گی، کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا او مریم اگلا کام بھی تیرا نہیں، اگلا کام بھی پروردگار کا ہے، اگلا کام بھی خالق کائنات کا ہے، تو نے اپنی زبان کو بند رکھنا، تو نے کہنا میں آج بول نہیں سکتی، میرے چپ رہنے کا روزہ ہے۔ حضرت مریم کو ہدایات ملی، اپنے بیٹے کو گود میں لیا، بیت المقدس کا رخ فرما دیا، اپنے لوگوں کا رخ فرمایا، یوں اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا۔ قرآن نے منظر بیان فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا
تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، اپنی قوم کے قریب آ گئی، قوم والوں نے دیکھا حضرت مریم کی گود میں بیٹا ہے، حضرت مریم کی گود میں ایک نومولود ہے، ایسا لگتا بھی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھتے ساری کہنے لگے قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، اے مریم یہ تو نے کتنا برا کام کیا۔ ملامت کرنے کے لیے کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا بھائی ہارون بھی ایسا نہیں تھا، تیرا والد عمران بھی ایسا نہیں تھا، تیری والدہ بھی پاکیزہ خاتون ہے، اتنا پاکیزہ تیرا سلسلہ، اتنا پاکیزہ تیرا نسب ہے، اتنے پاکیزہ خاندان سے تیرا تعلق ہے، یہ تو نے کیا کر دیا۔ حضرت مریم فرمانے لگی فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے جب ملامت کی فرمانے لگی میرا تو چپ کا روزہ ہے، انگلی کے اشارے سے فرمایا اسی سے سوال کرو، اسی بچے سے پوچھو بتائے گا یہ کہاں سے آیا، اس کی ولادت کیسے ہوئی۔ قوم والے مزید پریشان ہوئے، ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گود کے بچے سے کیسے کلام ہوگا، یہ تیری پاکیزگی کیسے بیان کرے گا۔ انگلی کے اشارے سے فرمانے لگی پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب دینا میرے بیٹے کا کام ہے۔ تم سوال کرو، تمہیں سوال سے مطلب ہو، جواب تو وہ دے گا خود ہی۔ ابھی ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھ رہے، دائیں بائیں نظریں گھومنے لگی، کون اس سے بات کرے گا، کون اس سے پوچھے گا۔ ان کی لیے گفتگو کے درمیان اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ خود بول پڑا، فرمانے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کلام جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، فرمانے لگے او لوگو میری ماں پہ شک نہ کرو، یاد رکھو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بولو بھئی کیا ہوں میں؟ یہ سبق پکا کرنا جو قال انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور میں اس کا نبی ہوں، رسول ہوں، وجعلنی مبارکا، مجھ پر اللہ نے برکت کو رکھا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا برکت میرے ساتھ ساتھ رہے گی، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، فرمائے لوگوں سنو میرے رب کا حکم مجھے نماز کا بھی ہے زکوٰۃ کا بھی ہے۔ ابھی ماں کی گود میں ہے، نماز کا بھی ذکر کر رہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی کہ نماز اور زکوٰۃ دو چیزیں کیوں بیان کی، نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی، دونوں کو کہہ دیا کہ میری جان بھی اللہ کی، میرا مال بھی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگلی بات وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، او لوگو مجھے تو میرے رب کا حکم ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، برے لوگوں میں سے نہیں ہوں میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سن لو جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی اللہ کی رحمت، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اس دن پر بھی اللہ کی رحمت سلامتی، اور جس دن میں اٹھوں گا وہ دن بھی سلامتی اور رحمت والا ہوگا۔ یہ سارا واقعہ ذکر کر کے اللہ نے پھر فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ،
ये है मरियम का बेटा, बोलो ना किसका बेटा है? ज़ालिका ईसा इब्नु मरियमा कौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून। ये है हक और सच्ची बात कि हज़रत ईसा इलाह नहीं, माबूद नहीं, बल्कि कौन है? अल्लाह के बंदे और उसके रसूल। हमें किसी से सरोकार नहीं है, त्यौहार सबके हैं, लेकिन 25 दिसंबर का असल मकसद के लोगों का ये कि अल्लाह ने इस दिन अपने बेटे को जन्म दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। ये उस पर ठीक है, उनका मजहब उनके साथ, इसलिए इन तकरीबात से किसी मुसलमान का कोई वास्ता। हमारा क्या है मुद्दा? लम यलिद वलम, बोलो भाई, लम यलिद वलम। 25 दिसंबर का मुसलमान का ये सबक है। क्या कहना हमने? लम यलिद वलम यूलद। ना अल्लाह किसी की औलाद, ना अल्लाह की कोई औलाद, वो अकेला बेनियाज है। अल्लाह पाक दीन की सही समझ नसीब फरमाए।